أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ویسے تو اس دنیا میں ہر چیز اللہ رب العالمین کی کمال نعمت ہے، لیکن نعمتوں کے بھی درجات ہیں، اور ان نعمتوں میں سے اللہ رب العالمین کی ایک بہت عظیم اور بڑی نعمت یہ پانی یہ زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، ہر چیز کے اندر زندگی یہ پانی سے دوڑ رہی، اور یہ جو پانی ہے جہاں یہ زندگی کی اساس ہے وہاں یہ مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے، مری ہوئی چیز میں روح پھینک دیتا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، یہ پانی بھرے بادل ہم بھیجتے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس پانی کو ہم نازل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! کوئی انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ آج تو انسان بھی بارش برسا رہا، کچھ کیمیکل اکٹھے کیے اور بادلوں کے اوپر جا کر انہیں سپرے کر دیا، وہ بادل برسنے لگے۔ سوال یہ ہے کہ وہ بادل تو کسی نے بھیجے ہیں کہ نہیں؟ کمال تو یہ ہے کہ خود بادل پیدا کرو، خود بادل پیدا کرو اور پھر خود بارش برساؤ۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، یہ جو پانی بھرے بادل لاتی ہیں یہ ہوائیں ہم بھیجتے ہیں، یہ خود نہیں آ جاتی۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور پھر ہم تمہیں پانی پلاتے ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور یاد رکھو اس پانی کو تم خود خزانہ نہیں کر سکتے، تم خود خزانہ، انسان کتنا پانی خزانہ کر سکتا ہے؟ ذرا سوچے تو صحیح، ہماری ٹینکیاں، ہمارے دریا، یہ ہمارے ڈیم کتنا پانی خزانہ کر سکتے ہیں؟ آخر بارش برستی ہے تو پھر یہ چیزیں بھرتی ہیں اور ہم اس چیز کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین یہ بارش ہی نہ برسائے تو کیا یہ ہماری نہریں اور یہ ہمارے ڈیم بھر سکتے ہیں؟ اللہ عالم، میری اس بات سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ فلاں نے ہمارا پانی بند کر دیا اور فلاں نے بند کر دیا اور فلاں نے بند کر دیا، کوئی انسان
کسی انسان کا پانی نہیں بند کر سکتا جب تک کہ اللہ پانی بند نہ کرے۔ کیوں کہ پانی کے خزانے یہ آسمان سے، اگر انڈیا ہمارا پانی روک لیا ہے یا انڈیا نے بند کر دیا ہے تو اگر ہم اپنے ڈیم اور اپنے سسٹم کو درست کر لیں تو اللہ کے حکم سے ہماری اپنی بارشوں سے ہمارے ڈیم بھر جائیں گے۔ میرا یہ ایمان، یہ عقیدہ ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، یہ تمہارے ڈیم ہم بھرتے ہیں، تمہارے دریا ہم بہاتے ہیں، تمہاری نہریں ہمارے حکم سے چلتی ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم بھی اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ جیسے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں نا، تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے یہ نشانی بھی اس کے اندر رکھی ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، جیسے مردہ زمین دوبارہ لہلہا اٹھتی ہے نا، تو مرے ہوں کو ہم زمین سے بالکل اسی طریقے سے اٹھا دیں۔ ہم ہی زندہ کرتے، ہم ہی مارتے۔ پانی ختم، میٹھا پانی ختم، زمین کے اوپر قحط پڑ گیا۔ میٹھا پانی آ جائے، زمین لہلہا اٹھتی۔ اللہ اکبر، یہ پانی کتنی عظیم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے قرآن کریم میں 95 ٹائم 95 مرتبہ اس پانی کا ذکر کیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 95 مرتبہ اس پانی کا مختلف انداز سے ذکر کیا ہے۔ یہ اتنی عظیم چیز، رزق پانی سے ہے، رزق پانی سے ہے، صفائی پانی سے ہے، دوا پانی سے ہے، زراعت پانی سے ہے، صنعت یہ پانی سے ہے، حتیٰ کہ میرے بھائیوں میں اور آپ بھی پانی سے، پیدائش بھی پانی سے اور زندگی بھی پانی سے۔ یہ پانی اتنی عظیم چیز ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اتنی عظیم نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس انداز سے بڑی کم چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میری بڑی ناشکری کرتے ہو۔ سورہ ملک، ترجمہ پڑھا کریں قرآن کا، تم میری بڑی ناشکری کرتے ہو۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، وہ ذرا بتاؤ تو صحیح، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی جو ہے یہ گہرا ہو جائے، زمین کے اندر اتر جائے، تمہاری دسترس سے نکل جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، بتاؤ تو صحیح کہ پھر میٹھا پانی کون تمہیں پلا سکتا ہے؟ کوئی پلا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے ادھر یہ پچھلے سالوں کے اندر جب یوں کہہ لیں کہ دریاؤں کا اور نہروں کا سلسلہ تھوڑا سا کمزور ہوا، بارشیں جو ہیں وہ کمزور ہوئی، تو کیا ہوا؟ ہماری بے شمار موٹریں انہوں نے پانی اٹھانا بند کر دی، پانی گہرا ہو گیا۔ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، بتاؤ تو صحیح کہ یہ میٹھا پانی تمہیں کہاں سے ملے گا؟ ہاں جی، پہلے جہاں سے انسان جو ہے وہ کنواں کھودتا تھا، بور کرتا تھا، وہاں سے میٹھا پینے کا پانی انسان کو میسر آ جاتا تھا۔ آج پانی تو ملتا ہے لیکن وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا۔ بتاؤ تو صحیح تمہیں میٹھا پینے کا پانی کون دے سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی دے سکتا ہے؟ تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، اور لوگوں اس اپنے جو پانی کو تم پیتے ہو اسی پر ہی غور کر لیا کرو، بڑی چیزوں کو چھوڑو۔ یہ آسمان اور یہ زمین اور یہ مریخ اور یہ چاند اور یہ ساری چیزیں اور سمندر کی گہرائیاں اور آسمان کی وسعتیں اور بلندیاں، ان چیزوں کو چھوڑو۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، اپنے پینے والے پانی پر غور کیا کرو۔ اانتم منزلتموہ من المزن، کیا تم زور لگا کر اس کو بادلوں سے نیچے برساتے ہو؟ یعنی بارش کو کبھی آپ نے نوٹ کیا؟ کبھی بارش تیز ہو رہی ہے، کبھی آہستہ ہو رہی ہے، کبھی پھوار کی صورت برس رہی ہے، کبھی بھینی بھینی، یوں سمجھیں کہ جیسے روئی کے گالے ہلکے ہلکے گرنے، ایسے آپ کو ہر طرف سفیدی اور سفیدی نظر آتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ اور کبھی وہی سب کچھ ہوتا ہے، برف نہیں ہوتی، اولے نہیں ہوتے، پانی کا قطرہ ہی اتنی تیزی سے اس زمین کی طرف آتا ہے کہ انسان کو پڑ جانا تو اس جگہ پر انسان کو تکلیف، درد اور جلن محسوس ہونے لگتی، اتنی زبردست تیزی کے ساتھ انسان کے جسم کو لگتا ہے۔
یہ ساری جو فریکوینسیاں ہیں بارش کے برسنے کی اور آسمان سے اس زمین پر پانی کے آنے کی، بتاؤ تو صحیح یہ فریکوینسی جو ہے، یہ اس کی رفتار جو ہے، یہ اس کی قیمت اور اس کی قدر جو ہے، یہ کون طے کرتا ہے؟ انتم منزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، بتاؤ تو صحیح یہ آسمانوں سے پانی جو برستا ہے، کبھی موسلادھار بارش کی صورت میں، کبھی ہلکی بارش کی صورت میں، کبھی پھوار کی صورت میں، اسے کون نازل کرتا ہے؟ انتم منزلتموہ، تم نازل کرتے ہو؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں نا یہ بارش کا پانی بڑا میٹھا اور بڑا صحت افزا ہوتا ہے، پانی تو ہو لیکن اجاجا، اسے ہم کڑوا کر دیں، فلولا تشکرون، تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اور پانی جہاں ٹھنڈ، جہاں مٹھاس، جہاں زندگی، جہاں انسان کو فرحت اور سکون اس سے ملتا ہے، اس کے بالکل ساتھ آگے اللہ تعالیٰ نے آگ کا ذکر کیا۔ افرأیتم النار التی تورون، کبھی آگ پر بھی غور کیا ہے جسے صبح شام تم جلاتے ہو، استعمال کرتے ہو؟ ہاں جی، کیسی سردی ہے، کیسی سردی، ہر چیز جمی ہوئی ہے، ہر چیز جمی ہوئی ہے۔ آگ اس کی حرارت جیسے جون جولائی، یوں کہنے کے 40 45 50 سینٹی گریڈ گرمی کے اندر جس انداز سے آگ کی حرارت ہے، باہر جتنی مرضی برف پڑ رہی ہو، اللہ کی پیدا کردہ آگ کی حرارت کے اندر فرق نہیں آتا۔ یہ آگ کس نے پیدا کی؟ تم ان چیزوں پر غور نہیں کرتے، ابھی بھی تم اللہ کی ناشکری کرتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے الفاظ یہ استعمال کیے، فلولا تشکرون، اللہ کے بندو تم شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ اور یہ کون سا شکر ہے؟ یہ اللہ رب العالمین جو کہہ رہے ہیں، یہ قول کے ساتھ ساتھ انسان کے فعل کا بھی شکر ہے۔ یہ جو ہم شکر ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، سب کچھ کیے بھی جا رہے ہیں، ساتھ اللہ کا بڑا شکر ہے۔ یہ شکر مراد نہیں ہے، اس سے مراد اللہ رب العالمین کی توحید کا شکر، کہ انسان صرف ایک اللہ کی اطاعت کرے، اس کی عبادت کرے، انسان اسے ایک اللہ کے سامنے جھکے، کسی اور کے آگے نہ جھکے، انسان صرف اسے ایک اللہ سے دعا کرے، کسی اور سے دعا نہ کرے۔ اللہ اکبر، پانی کے متعلق یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت کے دن میٹھے اور ٹھنڈے پانی کے متعلق بھی اللہ رب العالمین سوال کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، کیا میں نے تجھے پینے کے لیے ٹھنڈا میٹھا پانی نہیں دیا تھا؟ ہم نعمت سمجھتے ہیں، میرے پاس بہترین گاڑی ہو تو یہ نعمت، بہترین لباس ہو تو نعمت ہے، میرے پاس بہت بڑی کوٹھی اور بنگلہ ہو تو نعمت ہے، میں بہت باصلاحیت ہوں تو نعمت ہے، میرے پاس جو ہے بڑا اونچا کوئی سٹیٹس ہو تو نعمت ہے، میرے اس دنیا کے اندر بڑے تعلقات ہو تو سٹیٹس ہے، مجھے ساری دنیا جھک کر سلام کرے تو سٹیٹس ہے۔ کوئی سٹیٹس نہیں ہے، سٹیٹس تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہم پر نعمتیں کی ہیں نا، اصل سٹیٹس تو وہ ہے۔ ہم پانی کا شکر ادا نہیں کر سکتے، یہ تو ساری چیزیں بات کی، پہلے پانی کا جواب تو دو نا، پہلے پانی کا جواب تو دو، پہلے پانی کا شکر تو ادا کرو، اپنے آپ سے سوال کرو کہ جتنا میں ٹھنڈا میٹھا پانی پیتا ہوں، آج تک میں نے اسے استعمال کیا، کیا میں نے اس کا اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں تو بعد کی ہیں، یہ تو بعد میں پوچھیں گے نا۔ اس پانی کا جواب دو کہ جس پانی کے بغیر تمہارا 1 گھنٹہ نہیں گزر سکتا ہے جی۔ ہم اتنی بڑی نعمتوں کی بات کرتے ہیں، حقیقت بات تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی یہ جو پانی والی نعمت ہے، جو اس کا ہم استعمال کرتے ہیں نا، ہم نے تو اس کا بھی شکر ادا نہیں کیا، ہم اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے، جو نعمت استعمال کی، جس وقت کی، جیسے کی، فوراً اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تو فوراً کیا کہتے؟ الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا، مولا سارے انعام، سارے احسان، سارے شکر، ساری بڑائیاں، ساری کبریائیاں اور ہر قسم کی تعریف میرے مولا تیرے لیے ہے کہ تو نے مجھے کھلایا ہے۔ اطعمنی، اے اللہ تو نے مجھے کھلایا، وسقا، میرے مولا تو نے مجھے پلایا،
وَسَوَّغْ، اور اے اللہ تو نے یہ کھانا پینا میرے اندر اتار کر اسے میرے لیے مفید بنایا، اور پھر وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو چیز میرے جسم کی ضرورت سے زائد تھی اسے میرے جسم کو اس کی ضرورت نہیں تھی، مجھے اس کی ضرورت اور حاجت نہیں تھی، بڑے بہترین طریقے سے اس کو میرے جسم سے نکال دیا، بغیر حول منی ولا قوہ، اس میں میرا کوئی زور، اس میں میری کوئی طاقت نہیں تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں اللہ رب العالمین بالکل ہماری طرح کے، لیکن کھا نہیں سکتے، بعض ہیں پی نہیں سکتے، بعض کھا تو لیتے ہیں، پی تو لیتے ہیں، لیکن ان کا ہاضمے کا سسٹم بالکل خراب ہے۔ الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا۔ اسی دنیا میں ہی ہمارے ایسے مریض نہیں ہوتے کہ جن کے پیٹ کے اندر پانی بھر جاتا ہے، پانی پیتے تو ہیں لیکن پانی نکلتا نہیں۔ کس کس نعمت کا ہم شکر ادا کریں، کس کس نعمت کا ذکر کریں، ہم تو پانی سے آگے نہیں جا سکتے، یہ تو باقی چیزوں کا نمبر تو پھر بعد میں آئے گا، پھر یہ صحت ہے، پھر یہ عافیت ہے، پھر یہ عزت ہے، پھر یہ ترقی ہے، یہ مال و دولت ہے، یہ طاقت ہے۔ ہم اس دنیا میں فرعون بنے پھرتے ہیں، پانی کا شکر ادا نہیں کیا، پانی کا حق ادا نہیں کیا، پانی کو نہیں سمجھا، اور پانی کا جواب ہم نے ابھی تک نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعمتوں کی قدر کرنے کا حکم دیتے تھے، نعمتوں کی قدر کیا کرو۔ یہ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اسلام، اللہ اکبر، دنیا آج تحقیق کر رہی ہے، آج اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہی ہے، آج ترقی یافتہ ہو رہی ہے، اور اسلام پر قربان جائیں کہ جب یہ تعلیم، یہ ترقی، یہ سائنس، یہ آلات، یہ حقیقت انسان پر منکشف نہیں تھی، اسلام نے اس دور کے اندر جن تعلیمات کا حکم دیا، سائنس آج آ کر ان کو پروو کر رہی ہے، جب ہر چیز ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے۔ آج دنیا نے اب اعلان کرنا شروع کیا نا، یہ ہمارے دیکھتے دیکھتے چند سال میں، پانی کی قدر کریں، پانی زندگی ہے، پانی کی قدر کریں، یہ زندگی کی ضمانت ہے، اس قسم کے اعلان اور لوگوں پوری دنیا کے اندر استعمال ہو رہے ہیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ پانی کی کتنی قدر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے اندر حکم دیا جب ویسے ہی پانی لوگوں کو خال خال نظر آتا تھا۔ مدینے میں ایک کنواں تھا، پورے شہر میں کتنے کنویں تھے؟ ایک کنواں تھا پینے والا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عثمان کے تھرو خریدوا کر اسے ہم لوگوں کے لیے تقسیم کیا۔ ہاں جی، اور آج دیکھیں ہر گھر کے اندر موٹر لگی ہوئی ہے، ہر گھر کے اندر موٹر لگی ہوئی ہے۔ اور اس چیز کے اندر میں بھی شاید آپ سے بڑھ کر ملوث ہوں کہ ہم نے اس اللہ کی اس نعمت کی جتنی ناقدری کی ہے نا، کسی اور چیز کی ہم نے نہیں کی۔ یہ ہماری جو گلیاں، یہ کوچے، یہ بازار اور یہ گٹر جو بھرے ہوئے ہیں نا، یہ اللہ کی نعمت کی فراوانی کی بے قدری کی وجہ سے بھرے ہوئے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں ہوش سنبھالا تو یہ موٹریں بڑی خال خال، کسی کے گھر میں موٹر ہوتی تھی، گھروں کے اندر نلکے ہی ہوتے تھے، ٹھیک، کبھی کسی گلی کے اندر پانی نظر نہیں آیا۔ ہاں بارش ہوتی تو تھوڑا بہت پانی آ جاتا، کہیں کو کیچڑ نہیں ہوتا تھا۔ جب سے اللہ نے نعمتیں دی، موٹریں دی، یہ چیزیں دی، ہم نے اس چیز کی اتنی بے قدری کی، اتنی بے قدری کی، اتنی بے قدری کی کہ اس بے قدری کے یوں کہنے کے سزا کے اندر ہم نے اپنی زندگی اجیرن کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو چیز نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، کلو وشربو، کھاؤ بھائی، پیو بھائی، لیکن ولا تسرفو، اسراف نہیں کرنا۔ اسراف بلا وجہ پانی کو ضائع نہیں کرنا، بلا وجہ پانی کو ضائع نہیں کرنا۔ اور حقیقت بات ہے جب سے یہ موٹریں اور یہ ٹینکیاں اور یہ ٹوٹیاں آئی ہیں نا، تو ہم نے پانی کا بے حساب اور بے دریغ ضیاع کیا۔ اللہ عالم بات غلط ہو سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ پانی کے پینے کی جو قلت ہمارے سامنے آئی ہے نا، یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی سزا ہے۔ ہم نے جس طرح پانی کو ضائع کیا ہے نا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ لو اور ضائع کرو، کلو وشربو، اللہ نے پانی کا خصوصی ذکر کیا ہے۔
اس دور کے اندر یہ بوتلیں، اس دور کے اندر یہ شربت نہیں ہوتے تھے، صرف پانی کا ذکر ہے، کھاؤ بھائی، پیو بھائی، ولا تسرفوا، لیکن اسراف نہیں کرنا، انہ لا يحب المسرفین، اللہ رب العالمین اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل بالصاع الى 5 امداد ويتوضا بالمد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سے پانی سے وضو کر لیتے تھے۔ مد اسے کہتے ہیں، 2 ہاتھوں کے اندر جتنی چیز آ جائے نا اسے مد کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پانی سے وضو کر لیتے تھے، اور 2.5 3 4 کلو پانی سے اللہ کے رسول غسل کر لیتے تھے۔ غسل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غسل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان آدھا پونا گھنٹہ جو ہے وہ پانی کے نیچے ہی بیٹھا رہے۔ غسل کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جسم ہے انسان اس کے اوپر پانی سے اس کے اوپر سے پانی کو گزار لے کہ اس کے اوپر کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو وہ صاف ہو جائے، اور جب پانی آپ کے جسم کے اوپر سے بہہ گیا سمجھے کہ یہ چیز دھل گئی۔ شرعی طور پر کسی چیز کا دھونا یا وضو کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی چیز پر پانی ڈالا اور پانی بہہ گیا نا تو یہ چیز دھل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 5 6 کلو سے غسل کر لیے کرتے تھے، کر کے دیکھیں ہو جائے گا۔ اور ہمارا تو ایک مگا ہی جو ہے وہ 3 کلو کا ہوتا ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو بھائی، ان چیزوں کو ضائع نہ کرو۔ اللہ اکبر، یہ جو ہے اسلام، یہ ترقی کا ضامن ہے۔ اللہ کے رسول نے اس دور کے اندر، دنیا آج چیخ رہی ہے نا، اس دور کے اندر فرمایا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم او فی الماء الراکد الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ، اور کہیں اگر صاف پانی اکٹھا ہو، کہیں صاف پانی جمع ہو اور وہ بہہ نہ رہا ہو، خبردار اگر کسی نے اس کے اندر کوئی گندا کام کیا اس کے اندر پیشاب نہ کرو۔ وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کا رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے۔ تم نے اسی پانی کو پینا بھی ہے، اسی سے پھر طہارت بھی کرنی، اس کو پینا بھی ہے پھر اس سے طہارت بھی کرنی۔ لا یبولن احدکم فی الماء الراکد، اور یہ کس دور کی بات ہے؟ جس دور کے اندر پانی بڑی ہی ایک یوں کہنے کہ قلیل چیز ہوتی تھی، کم چیز ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، ہر جگہ پانی میسر نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول نے اس دور کے اندر پانی کی قدر کرنے کا حکم دیا، تو ہمیں بھی پانی کی قدر کرنی چاہیے۔ دنیا آج سمجھیے، اب آپ چلے جائیں نا، بڑا ملکوں میں بھی لگی ہوئی ہیں، بعض ایئرپورٹوں پر بھی لگی ہوئی ہیں۔ اب پانی کی بچت کے لیے، کس لیے؟ پانی کی بچت کے لیے ایسی ٹوٹیاں بنائی گئی ہیں کہ جب آپ اپنا ہاتھ اس کے قریب کرتے ہیں وہ چل پڑتی ہے، جیسے ہی آپ ہاتھ دور کرتے ہیں وہ بند ہو جاتی ہے۔ کس لیے بنائی گئی؟ شو کے لیے نہیں، اس لیے بنائی گئی تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔ اور ایک مومن مسلمان کا فرض کیا ہے مجھ سمیت، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ پانی ضائع نہ کریں تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ پانی کم سے کم استعمال کریں اور اس کا ضیاع نہ کریں۔ پانی تو زندگی ہے بھائی، حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت، وہ ایسے شہر، ایسے ملک، ایسی زمینیں جو بنجر ہو چکی تھی، سقناہ لبلد میت، ہم جب بادل بھیجتے ہیں فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات، وہ کہ جہاں گھٹائیں اڑتی تھی جب ہم بارشیں برسا دیتے ہیں وہاں سے پھر اسی زمین سے اللہ رب العالمین پھل اگانا شروع کر دیتے ہیں۔ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور ہم اس زمین کو یہ زندگی بخشتے ہیں تو اس دنیا کے اوپر زندگی چلتی ہے۔ اگر ہم آسمان سے پانی نازل نہ کریں تو اس زمین کے اوپر کوئی زندگی نہ ہو۔ اس دنیا میں ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارے جانوروں کا کھانا پینا، یہ سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے عطا کردہ پانی سے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو سمجھتا ہے پانی کی کیا قدر و قیمت ہے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اور کبھی غور کر کہ تجھے اللہ نے پیدا کس سے کیا ہے؟ پانی تھا نا، خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، پانی تھا، ہاں جی۔ اور دوسری جگہ کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ سورہ انفطار کے اندر فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے پر غور کر لے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، اللہ نے یہ نہیں کہا ہم نے انسان کو روٹی کھلائی، اللہ نے طعام کا ذکر کر کے سب سے پہلے پانی کا ذکر کیا۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، سب سے پہلے پانی ہم نے برسایا۔
ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین سے انگوریاں اگائیں، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا، پھر کہیں سنگترے اگے، کہیں کھجور لگی، کہیں زیتون اگی، وحدائق غلبا، اور کہیں بڑے گھنے اور باغات اگے، وفاکہۃ وابا، اور تمہارے لیے پھل اور تمہارے جانوروں کے لیے چارہ ہوگا، متاعا لکم ولانعامکم، ان چیزوں کی قدر کرو، یہ تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، جتنا بھی تم نے زندگی میں رہنا ہے ان کو ضائع نہ کرو۔ اور قحط، یہ بھی بات سمجھ لیں، صرف قحط کا مطلب یہ نہیں کہ آسمان سے پانی نہیں برسا تو سمجھے کہ قحط پڑ گیا، پانی برسے گا تو قحط نہیں ہوگا۔ یہ جو زمین پر پانی برستا ہے، ہر زمین جس پر پانی برستا ہے وہ انگوری نہیں اگاتی، آپ کو پتہ ہے؟ زمین پر، پوری زمین پر ہی پانی برستا ہے، لیکن کیا ساری زمین ہی انگوری اگا دیتی؟ آپ کے لیے تو اس بات کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں، ایک ہی وہ کیا کہہ لیں زری اور زمین ہوتی ہے نا، اس کو آپ برابر، آپ نے بیج ڈالا ہوتا ہے، برابر پانی لگایا ہوتا ہے، برابر اس کے اوپر کھاد ڈالی ہوتی ہے، تھوڑے سے حصے میں بہترین فصل آتی ہے، باقی میں نہیں آتی۔ کیوں؟ وہ زمین نہیں ہے کہ آپ کی چیزوں میں فرق ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیست السنۃ بان لا تمطروا، او اللہ سے ہر وقت ڈرا کرو، اللہ کا ہر وقت شکر ادا کیا کرو۔ قحط سالی صرف یہ نہیں ہوتی کہ بارش نہ برسے، لیست السنۃ ان لا تمطروا ولکن السنۃ ان تمطروا ولا تنبتوا الارض، حقیقی قحط سالی یہ ہوتی ہے کہ آسمان سے تو بارشیں بڑی برستی ہیں لیکن تمہاری کھیتیاں جو ہیں وہ نہیں اگتی، کھیتیاں نہیں اگتی۔ بس اوقات ایسا ہو جاتا کہ نہیں، پوری دنیا کہتی ہے جی اس دفعہ گندم کی کھیتی اچھی نہیں ہوئی، چاول اچھا نہیں ہوا، کوئی کہتا ہے کپاس اچھی نہیں ہوئی، کوئی کہتا ہے گنا اچھا نہیں ہوا۔ بھئی تم نے تو سارا زور لگایا تھا، پھر اچھا کیوں نہیں ہوا؟ وَلَٰكِنِ السَّنَةُ أَلَّا تُنبِتُ الْأَرْض، حقیقی قحط سالی یہ ہے کہ یہ جو زمین ہے نا، یہ اپنی انگوری نہ اگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک یوشک، قریب ہے کہ ان تطلبوا فی قراکم ہذہ تسطا، اس دنیا میں ایسا وقت آنے والا ہے کہ انسان اپنا چھوٹا سا پیالہ لے کر بستی بستی پانی مانگتا پھرے گا کہ مجھے اتنا سا پانی مل جائے، بستی بستی پھرو گے، فلا تجدونہ، اور تمہیں پینے کا پانی نہیں ملے گا۔ ہوگا کیا؟ ینزوی کل ماء الی عنصری، کہ اللہ رب العالمین پانی کو اس کی اصلوں کے اندر لوٹا دے گا کہ جہاں یہ پہلے تھا اللہ رب العالمین اسے وہاں لے جائے گا، تمہاری دسترس سے نکل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی حتی لا تمطر السماء ولا تنبت الارض، کہ جب تک کہ اس زمین سے اللہ رب العالمین بارشیں ختم نہ کر دے اور زمین کے اوپر کوئی انگوری نہ ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ بارشیں، یہ پانی، انسان کی صحت، یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کی۔ اللہ نے تو میرے بھائیوں ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم نعمتوں کے اندر غوطے کھا رہے ہیں۔ ہم نے بڑی بڑی چیزوں کا کیا شکر ادا کرنا ہے، ہم نے تو پانی کا شکر ادا نہیں کیا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ سے استغفار کیا کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب بندہ بن جائے نا، جب انسان اللہ کے سامنے عاجزی کرنے لگ جائے، اپنے گناہ اور غلطیوں کی کردہ نہ کردہ غلطیوں کی معافی مانگے، اللہ کے سامنے عجز اور انکسار کرے، یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر انسان کو بارشیں مانگنے کی طلب نہیں ہوتی، اللہ خود ہی نازل کر دیتا ہے۔ چنگیز خان تھا نا، چنگیز خان، جس نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جس نے مسلمانوں کا اتنا خون بہایا کہ وہ دجلہ کے جس میں پانی بہا کرتا تھا، وہ دجلہ کئی دن تک سرخ ہو کر بہتا رہا، جس نے بغداد کی لائبریریوں کو آگ لگا دی کہ ان کتابوں کی راکھ سے دجلہ کئی دن تک سیاہ رہا، وہ ہلاکو یہ کہا کرتا تھا، چنگیز خان یہ کہا کرتا تھا، وہ کہتا تھا میں کوئی انوکھی چیز نہیں ہوں، اللہ نے مجھے تمہارے گناہوں کی سزا بنا کر تمہارے اوپر مسلط کیا۔ حالانکہ کافر تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، لیکن وہ یہ کہتا تھا
کہ اس دنیا میں کوئی چیز تمہاری مدد نہیں کر سکتی، تم جس رب کو مانتے ہو نا، میں اس رب کی طرف سے تم پر عذاب بن کے آیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب انسان اللہ سے دور ہو جائے، اس کے احکامات کو ترک کرنا شروع کر دے اور اپنے آپ میں بہت کچھ بن جائے، پھر اللہ رب العالمین کہیں کچھ، کہیں ہلاکو اور چنگیز مسلط کر دیتا ہے، کہیں بارشوں کو روک لیتا ہے، اور کہیں زمین اپنی انگوریاں روک لیتی ہے، اور کہیں کچھ اور کہیں کچھ۔ اس دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب اللہ کا لشکر ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ میرے بھائیوں، فرعون نہ بنے، اس دنیا کے اندر انسان بن کر رہیں، اپنے آپ کو عاجز بنا کر رکھیں، اپنے رب سے استغفار کریں، لوگوں پر ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں۔ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تکبر نہ کریں، اللہ نے آپ کو اگر کوئی اقتدار دیا ہے تو اس سے عدل اور انصاف کی پہرے داری کریں، لوگوں اور غریبوں کے لیے فرعون نہ بنے۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو کوئی صلاحیت دے دی ہے تو لوگوں کا استخفاف اور ان کی تحقیر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی کو یہی فرمایا، نبی ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے نبی، تیرے والد کس عمر میں چلے گئے، تیری والدہ کس عمر کے اندر چلی گئیں، اس دنیا کے اندر تو یتیم تھا، تیرے لیے کھانا بھی پورا نہیں ہوتا تھا۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، یتیم نہیں تھا، دیکھ آج ہم نے تجھے کہاں پہنچا دیا۔ ووجدک ضالا فہدی، تجھے پتہ ہی نہیں تھا نبوت کیا ہے، نبوت کیا ہوتی ہے۔ دیکھ اس پوری کائنات میں صرف تو ہے کہ جس کے پاس ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے۔ ووجدک عائلا فاغنا، ایک دور وہ تھا محمد، غور کر، کہ جب تو مکہ والوں کی چند سکوں کے عوض بکریاں چرایا کرتا تھا، اور آج پوری دنیا سے خزانے تیرے مجاہدین اور میرے بندے تیرے قدموں میں لا کر ڈھیر کرتے ہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ تکبر نہ کریں۔ اگر آج اللہ نے تجھے حکومتیں دے دی ہیں تو تکبر نہ کریں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اگر تیرے پاس کوئی سوالی آ جاتا ہے تو اسے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب نے تجھ پر جتنی نعمتیں کی ہیں نا، بس خاموشی سے ان کو استعمال کر، انجوائے کر، اور اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے۔ ہمارا نتیجہ کیا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں جیسے جیسے نعمتیں دیتا جاتا ہے، اللہ صلاحیتیں دیتا جاتا ہے، اللہ ہماری طاقت کو بڑھاتا جاتا ہے، اتنی انسان کے اندر قارونیت، فرعونیت، یہ اتنی نمرودیت بڑھتی جاتی ہے، اور انسان اپنے انسان کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نتیجتاً پھر اللہ رب العالمین اپنے عذاب مسلط کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ہمیں سب نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو آج کیونکہ یہ بارش کا موسم بھی ہے، بارشیں برس بھی رہی ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ ہم تو گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، میرے مولا تیری رحمت اور تیری نعمت اس دنیا کے اندر برس رہی، اس دنیا کے اندر برس رہی، ہم تو اس قابل نہیں ہیں۔ ذرا کبھی اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھا کریں کہ اللہ کے لیے میری اطاعت کتنی ہے، اللہ کے لیے میری محبت کتنی ہے، میں اللہ کو کتنا وقت دیتا ہوں، میں اللہ کے حقوق کتنے ادا کرتا ہوں، میرے جان کے اندر اللہ کے لیے کتنا وقت ہے، میرے وقت میں اللہ کے لیے کتنا وقت ہے، میرے مال میں اللہ کے لیے کتنا مال ہے، میں نے لوگوں پر کتنے احسانات کیے ہیں۔ ہم اتنے خطا کار اور گناہ گار ہیں، اس کے باوجود اللہ کی رحمت ہم پر برس رہی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا کریں اور ان نعمتوں کی قدر کیا کریں۔ میرے بھائیو، اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی نعمت ہے، ہمیں ہر چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر جیسے میں نے آپ کو بتایا جیسے زبان سے ہے ویسے انسان کے کردار سے بھی ہونا چاہیے، انسان کے عمل سے بھی ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعا کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، شکر بھی اپنی طاقت سے ادا نہیں ہوتا۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، شکر بھی اسی کو، شکر کی توفیق بھی اسے ملتی ہے جسے اللہ شکر کی توفیق عطا فرما دے۔ ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں ہم جیسے نکمے، ہر روز نیت کرتے ہیں یار آئندہ جو ہے نا نماز نہیں چھوڑنی، آئندہ قرآن نہیں چھوڑنا، آئندہ اللہ کے رستے میں دینے میں ہم نے کنجوسی نہیں کرنی، لیکن جب وقت آتا ہے تو ہم کام نہیں کر پاتے۔
ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، شکر کی توفیق، عبادت کی توفیق بھی اسے ملتی ہے جسے اللہ دے، اس لیے اللہ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے، اللہ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنی سب نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے نیک صالح بندوں کے اندر شامل فرمائے، اور ہمیں اپنے نافرمان اور مبغوض لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا